العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم۔ صوم کا معنی ہے رکنا، باز آنا، کیونکہ روزے دار کیا پن بھی دو، پن کیا ہوتی ہے جسے سم نکالتے لگاتے ہیں؟ یہ بند کر دو نا، یہ بند ہو جائے گا اپنے آپ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب الصوم، صوم کا معنی جو ہے وہ ہے باز رہنا، رکنا، چونکہ جو روزہ رکھتا ہے وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے اور اپنی خواہشات سے باز رہتا ہے، اپنے بیوی کے پاس جانے سے باز رہتا ہے۔ تو اس لیے صوم یعنی وہ مسلمان جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو ترک کرنے پر سے جو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکا رہتا ہے، باز رہتا ہے، اس کا اجر اور ثواب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب داخل ہوتا ہے رمضان تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یعنی اس مہینے میں شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے، یعنی جکڑ دیا جاتا ہے کہ جو شیطان آدمی کو بہلاتے ہیں، اب اس مہینے میں شیطان نہیں بہلاتے، خود انسان کا نفس اگر امارہ ہو وہ اس طرح کے عمل کرے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے اس مہینے میں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت میں تو نہیں انسان پہنچتا، لیکن تو وہاں سے حوریں بھی اس کی یعنی اس رمضان کی آمد پہ خوش ہوتی ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، مطلب اس مہینے میں عذاب کم ہو جاتا ہے، مومن سے عذاب دور ہو جاتا ہے، اس لیے جہنم کے دروازے بند ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، باب یسمى الریان، ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس دروازے سے صرف داخل ہونے والے کون ہیں؟ روزے دار ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی روز رکھے اخلاص اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ بخش دی جائیں گے۔ ایمان اور اخلاص کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، سابقہ گناہ، صغیرہ گناہ بخش دی جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمان و احتسابا، جو تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا تو اخلاص اور ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ کے لیے، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دی جائیں گے۔ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دی جائیں گے۔ تو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو جب رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ سابقہ گناہ بخش دیے گئے تو باقی جو پھر رمضان میں تراویح پڑھنا، لیلۃ القدر، یہ اس کے درجات کے لیے بلندی کے لیے ہو جائے گا پھر، اور جو کبیرہ گناہ ہے اس میں تخفیف ہو جائے گی، کم ہو جائیں گے وہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ابن آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کو 70 نیکیوں 10 اس کی یعنی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ایک نیکی کے 10 ثواب، اور 10 سے 700 تک ثواب مل جاتا ہے ایک نیکی کا۔ لیکن روزہ ایسا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اس لیے کہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، اس نے کھانے کو میری وجہ سے ترک کیا، تو یہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اب اللہ کتنا اجر دے گا مالک جانتا ہے، تو روزے دار کے لیے بے بہا اجر ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کھانے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے 2 فرحت ہیں۔ ایک فرحت یہ ہے کہ اس کو افطاری کے وقت فرحت ملے گی، اور دوسری فرحت یہ کہ اللہ کی ملاقات میں جو اسے فرحت حاصل ہوگی۔
اور پھر فرمایا کہ وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من الريح المسک، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پاک پسند ہے، اور روزہ ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، ٹھیک ہے، تو بری بات نہ کہے، نہ جھگڑا کرے، اگر اس کو کوئی برا بھلا کہے تو اسے کہے کہ ان امرؤ صائم، کہ میں کون ہوں، صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ روزے دار حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بحث مباحثہ نہ کرے، نیکی کی طرف زیادہ اس کی توجہ ہو، زبان کو جو ہے نا وہ روکے رکھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور مردود جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی دروازہ اس میں سے جہنم کا نہیں کھولتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی دروازہ بھی کوئی بند نہیں رہتا۔ اور پھر ندا آتی ہے، ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اے خیر کی طلب کرنے والے آگے آ، اے شر کی طرف جانے والے باز آ جا۔ تو اس طرح ہر رات کو اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کی طرف کرنے والے آگے آ جا، اور اے شر کرنے والے وہ باز آ جا۔ رمضان میں یہ جو ہے وہ ندا آتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر رمضان آیا برکت والا، جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام ترغیب دلاتے تھے اپنے صحابہ کو کہ اس مہینے کو آپ نے جو ہے وہ ایسے نہیں گزارنا، اس میں عبادت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ آگے آئے گا کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے، غلاموں کو آزاد کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یہ یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارشی بنیں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے سے اور خواہشات سے منع کیا تھا دن کو، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے سے منع کیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو روزہ بھی شفیع ہوگا اور قرآن بھی شفیع ہوگا۔ تو کس کے لیے شفیع ہوگا؟ جو روزہ رکھے گا۔ قرآن کس کے لیے شفیع ہوگا؟ جو تراویح پڑھے گا، قرآن سنے گا یا سنائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ داخل رمضان، جب رمضان شروع ہوا، آپ نے فرمایا ان ھذا الشہر، یہ شہر قد حضرکم، جو تمہارے وہاں موجود ہو، یعنی کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس مہینے میں خیر سے محروم ہوا، تمام خیر سے محروم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کو آپ نے خیر کی طرف جو ہے نا جو ہے وہ آپ نے لانا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں آخری تاریخوں میں شعبان میں آپ نے علیہ السلام خطاب فرمایا، اے لوگو، اب تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کی جو مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا روزہ فرض ہے، اور اس کا قیام جو ہے نفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کا جتنا ثواب ملے گا، جو اس میں نفل ادا کرے گا اسے فرض کا ثواب ملے گا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ مواخات کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی کسی مسلمان کو روزہ افطار کرے گا اس کے لیے بخشش ہے، گناہوں سے، جہنم سے آزادی ہے۔ تو اس میں اور اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملے گا، اتنا ثواب افطار کرنے کا۔ صحابہ عرض کیا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دودھ سے افطار کرا سکتا ہے، کھجور سے افطار کرا سکتا ہے، کوئی لسی کے گھونٹ سے افطار کرا سکتا ہے۔ جو روزے دار کو پیٹ بھر پلائے کھلائے، اللہ اس کو جنت میں سے کھلائے گا اور پلائے گا میرے حوض سے، ٹھیک ہے، اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ آپ فرما کہ یہ پہلا اس کا جو عشرہ و رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس ماہ کے آنے سے ہی جو ہے ترغیب دی کہ اس ماہ کو آپ نے عبادات میں گزارنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس ماہ کے آنے سے پہلے اپنے دنیاوی معاملات بہتر کر لیتے تھے
کہ ہم نے اس مہینے میں رمضان میں روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر جو ہے تراویح پڑھنی ہے، تو تقریباً ساری رات وہ جاگتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت میں کیا رہتے تھے، مشغول رہتے تھے۔ تو یہ پورا باب اسی پر ہے کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے آپ کو زیادہ عبادت کے جو ہے وہ کے لیے مختص کر دینا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس کو کیسے آئے گا؟ حضور فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، چاند دیکھ کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید کرو، ٹھیک ہے۔ اگر بادل یہ جو آسمان پہ بادل ہوں تو پھر اس کا اندازہ لگاؤ، تو 30 پورے کرو، 29 ہے تو پھر کیا کرو، 30 پورے کرو، یعنی چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرنی ہے اپنی، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو آگے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مہینہ جو 29 دن کا ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 29 دن میں اگر چاند نظر آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اب 30 دن آپ نے کیا کرنے ہیں، مکمل کرنے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے آدمی روزہ نہ رکھے، ہاں وہ آدمی جس کی عادت ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کی، اور 29 تاریخ پیر بن رہی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ دوسرا آدمی جس کی عادت نہیں، وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفلی کام آپ اپنے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ یا آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے لیے کوئی نفلی کام کو مختص کرتا ہے، یعنی نفلی روزے کو، کہ میں نے مثال کے طور پر میں نے پیر کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیر کا دن 29 کا تاریخ کا آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے لیے یعنی اپنے لیے نفلی کام مختص کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی جس نے نفلی کام مختص نہیں کیا وہ نہ رکھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی مسلمان کسی دن کو بھی کسی نیکی کے لیے مختص کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ اگر 40واں کہیں تو ثواب ہے، ایصال ثواب کرنا، لیکن آپ دن آخر مختص کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ آپ علیہ السلام کے شریعت سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نواں ہوتا ہے، اسی طرح سال کا ختم ہے یا کوئی بھی نیکی ہے تو وہ آپ مختص کر سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ جب رمضان شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب روزے نہ رکھا کرو، خاص طور پر کمزوروں کے لیے ہے، کیونکہ رمضان کی تیاری کرو، رمضان سے پہلے کھاؤ پیو تگڑے ہو جاؤ، پھر رمضان میں تیاری کرنی ہے، خوب نمازیں پڑھنی ہے اور تراویح پڑھنی ہے اور روزے رکھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو اس میں اس طرح کا جو ہے نا آپ نے عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے کہا میں نے چاند دیکھا، ہلال کہتے ہیں پہلی دوسری تیسری کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چاند کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں کے جو چاند ہوتا ہے نا 14ویں رات کا چاند اسے بدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاند تو جس نے ہمارے یہاں نا رؤیت ہلال کمیٹی، پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی یعنی ہلال چاند دیکھنے کی کمیٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس بارے میں تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا جی گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا بلال اذان دو، لوگوں کو بتاؤ کہ کل روزہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل روزہ ہوگا۔ یا ایک اور چیز معلوم ہو گئی کہ کل روزہ ہوگا، اب یہ رات تو تھی نا، اب رات ہے تو یہ اب جیسے یعنی کل روزہ ہوگا کہ صبح صادق کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ آپ جو نیت کرتے ہیں غدن نویت من شہر رمضان، ٹھیک ہے جی، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو لوگ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کر یعنی آپ نے اگلے دن کے روزے کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جواب ہے کہ کل کی جب کوئی کہتا ہے نا غدن نویت من شہر رمضان، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ سحری سے پہلے کہہ رہا ہوتا ہے۔ سحری سے پہلے کیا ہے؟ رات ہے، جس طرح ابھی رات ہے، تو عرابی نے آ کے صحابی ظاہر ہے اس نے چاند دیکھا ہے، اس نے جا کے بتایا ہے، تو وہ رات ہے۔ تو اب کل کا روزہ کب ہوگا؟ صبح صادق کے بعد۔ تو اب یہ رات چل رہی ہے نا، یہ صبح صادق تک، جب آپ علیہ السلام بھی رات ہی کو سے فرما رہے ہیں بلال کو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ کل کا روزہ ہوگا، تو اب وہ کل کا جو روزہ ہوگا سحری سے پہلے فرمایا جا رہا ہے، تو سحری کے بعد کل ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا غدن نویت من شہر رمضان، کہ کل کا روزہ ہوگا، یعنی سحری سے پہلے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نیت کر رہے تھے۔ جب سحری صبح صادق ہو جائے گی تو اگلا دن کیا ہو جائے گا؟ شروع ہوگا، کیونکہ دن ہے نا، ابھی جو سحری کر رہے ہیں نا
تو वो अभी दिन नहीं, वो रात है, तो कल का रोजा होगा, कल के दिन का रोजा होगा। ठीक है, तो बेवकूफ लोग एतराज करते हैं जिनमें जो इल्मी सलाहियत नहीं। जी नवाज साहब। इसमें ये हदीस शरीफ के अंदर एक आदमी की गवाही को कबूल कर लिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी बिल्कुल, ये भी है, ये चांद की गवाही एक कबूल कर लिया, और आगे भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आके गवाही देते हैं, तो वो भी आप अलैहिस्सलाम ने कबूल की है। ये इब्ने उमर कहते हैं कि कहते हैं कि लोग चांद देखने में तगोदो कर रहे थे, फ़अख़बर तो रसूलुल्लाह, मैंने आप अलैहिस्सलाम को फ़अख़बर तो रसूलुल्लाह आना चाहिए, मैंने खबर दी आप अलैहिस्सलाम को कि इन्नी रायतहू, मैंने उसे देखा है। तो फसाम, तो आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा रखें। तो एक आदमी की गवाही भी इसमें काबिल कबूल है। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती कि आप अलैहिस्सलाम जो है शाबान की बहुत ज़्यादा मुहाफ़ज़त करते थे उसको चाँद देखने की, क्योंकि उसके बाद किसने आना है? रमज़ान ने आना है। ठीक है जी। अब आगे हैं मसाइल। अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि जो कमेटी है वो फैसला कर रही है, हमें उस पर अमल करना है, वो इसकी जो है ज़िम्मेवार है। हम जो है पाकिस्तान में या इंडिया में या अमेरिका या यूके में जितने भी मुसलमान हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है उलमा की। अब जो उलमा कहेंगे आपने उस पर अमल करना है, आप अपने अलग से नहीं। उन्होंने मतलब सही फैसला करेंगे, उन्हें अजर मिलेगा। कमी हुई तो आपको अजर ज़रूर है, उनको भी एक अजर मिलेगा, क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे। खता भी हो गई तो आदमी कोई अजर से खाली नहीं होगा। तो हमने उन्हीं पर, अब पिछले दिनों मसला हुआ तो कमेटी ने ऐलान कर दिया कि कल ईद होगी, तो काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि नहीं भी अभी कल का रोज़ा है। तो हमने कहा कि नहीं, कमेटी ने फैसला कर दिया, उन्हीं पर है। ठीक है जी, तो कमेटी फैसला कर रही है, रोयत हिलाल कमेटी, मुल्क की कमेटी, तो आपने उसी पर चलना है। हज़रत अनस कहते हैं कि आप सहरी, अगला बाब ये हमारा बाब है सहरी से मुतालिक, सहरी खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदे में। फरमाया कि सहरी करो, इसमें बरकत है। ठीक है, अमर बिन आस कहते हैं आपने फरमाया फदलु मा बैन सियामिना व सियाम अहले किताब अकलतु सहरी, सहरी खाना हमारे और अहले किताब के दरमियान क्या है? ये फजीलत वाली बात है। ठीक है, हमेशा लोग जो है वो खैर में रहेंगे जब इफ्तारी में जल्दी करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने सहरी खाने का और इफ्तारी करने की जल्दी में आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि बेहतरी है तुम्हारी, यानी जैसे सूरज गुरूब हो आपने इफ्तारी करनी है, लेट नहीं करना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रात आए इधर से और दिन चला जाए, तो सूरज गुरूब हो जाए, तो आपने इफ्तारी कर देनी है। आप अलैहिस्सलाम ने विसाल के रोज़े से मना किया। एक साहब ने अर्ज़ किया, रसूल आप भी तो विसाल का रोज़ा रखते हैं, ये पे दर पे रोज़े रखते हैं, यानी बगैर सहरी खाए एक रोज़ा रखा, फिर अगला, सहरी नहीं कही। तो सहाबा ने भी रखे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने मना किया। तो साहबी ने अर्ज़ किया, रसूल आप भी तो रखते। फरमाया मेरी मिसाल वो अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसाल है? इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, रात को मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है, यानी मैं सोता हूँ तो सोने में मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है, तो तुम में से कौन है मेरी मिसल? तो आप अलैहिस्सलाम बगैर सहरी के खाते थे, तो हमारे लिए हुक्म ये कि हम सहरी करेंगे। ठीक है जी, जिसने सहरी नहीं की मतलब यजब सियाम कबल फजर फला सियाम, उसका कोई रोज़ा नहीं। यानी ये हुक्म है कि आप सहरी करें। अगर किसी दिन आप लेट हो जाते हैं, आप नहीं जो है वो सहरी कर पाते हैं, वो अलग मजबूरी है, लेकिन जानबूझ के सहरी नहीं छोड़नी चाहिए। आप अली से फरमाते जब तुम इदा समय निदा, जब अजान सुनो और तुम्हारे किसी के हाथ में बर्तन हो, फला यदाहु, तो उसे रखे नहीं हत्ता कि अपनी हाजत पूरी कर ले, यानी जो घूंट भर रहा है वो भर ले। ठीक है, तो इसमें ये है कि इफ्तार का टाइम है या अगर सहरी का टाइम है, तो उसमें दो अजानें होती थी, एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की और एक हज़रत बिलाल की। दूसरी रिवायत में आता है कि बिलाल अजान दे तुम खाते रहो, जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दे फिर तुम खाना छोड़ दो, क्योंकि बिलाल की अजान पहले होती थी, तहज्जुद के लिए होती थी, थोड़ी देर के बाद फिर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की अजान होती थी। तो वो नाबीना साहबी थे, फिर उनको साहबा बताते थे कि आप जो है सुबह सादिक हो गई, तुमने अजान देनी है। तो ये उससे मुराद ये है। ठीक है, फरमाया कि अल्लाह ताला के वो बंदे अल्लाह को प्यारे हैं जो इफ्तारी में क्या करते हैं? जल्दी करते हैं।
تم میں سے جس ہو سکے تو افطاری آپ لوگ فرماتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ کرو کہ اس میں کیا ہے برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پھر آپ نے پانی کے ساتھ افطاری کرنی ہے. آپ علیہ السلام افطاری کھجور سے کرتے، تر کھجوروں سے کرتے ہیں. اور یہ آپ علیہ السلام دعا بھی پڑھتے تھے، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا. تو یہ کیا ہے جو ہے وہ حدیث ہے، کس کی دعا ہے افطاری کی. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ بھی دعا ہے جی ٹھیک ہے نا، جو آپ اور ہم اکثر اس دعا کو مانگتے ہیں. حسن روایت ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ افطاری میں تاخیر کرتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم یہ کہ افطاری میں جلدی کریں، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں. ٹھیک ہے. تو مسلمان جو اہل سنت ہیں وہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے افطاری کرتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ بہت لیٹ کرتے ہیں، کوئی 20-25 منٹ کیا کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں. تو یہ حدیث اسی پر ہے کہ آپ نے جلدی افطاری کرنی ہے. اس رمضان میں ایک کلپ آیا تھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنا لمبا آپ نے روزہ رکھا صبح سے شام تک، بس وہ جب اذان مطلب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ امیر شام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، صحابہ کی سنت نہیں. اس نے اس طرح اپنا جو ہے وہ بغض نکالا. تو اس کا پھر میں نے جواب دیا تھا احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جلدی افطاری کرتے تھے، اور اس نے ایک یہ بات یہ بھی کہی کہ پہلے آپ نے آرام سے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے. یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے اس کے بقول. تو جو احادیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پہلے افطاری کرتے تھے اور جلدی کرتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. تو اس اب دیکھیں اگر آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد افطاری کرنی ہے تو نماز میں آپ کو 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو اسی کو تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. تو مسلمانوں کا نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سورج غروب ہو جائے، اہل حدیث طرح وہ بہت جلدی جاتے ہیں، بعض اوقات سورج اب بھی آدھا ہی غروب ہوتا ہے اور آدھا رہتا ہے وہ کر لیتے، اتنا نہیں. احتیاط 2-3 منٹ احتیاط کر کے آپ نے جو ہے وہ افطاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ نہیں کرنا. تو ہم اہل سنت درمیان میں رہتے ہیں، بہت جلدی بھی نہیں، ہاں درمیان. جیسے سورج غروب ہوا تھوڑا سا احتیاط کر کے 1 منٹ 2 منٹ، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں. ابو عطیہ کہتی ہے کہ میں حضرت دخل تو انا و مسروق، میں اور مسروق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. یہ غلام تھے اور یہ عطیہ فیمیل ہے. ہم نے کہا ام المومنین 2 آدمی ہیں نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں، ایک جو جلدی افطاری کرتے ہیں اور پھر جلدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن افطاری پہلے اور نماز بعد میں. دوسرے ہیں جو افطاری تھوڑی سی لیٹ کرتے ہیں اور نماز بھی لیٹ پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے جو جلدی افطاری کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ہا قضا ثنا رسول اللہ، ہاں یہی طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے جلدی افطاری کرنی ہے اور اس کے بعد کیا کرنی ہے، سحری کرنی ہے. دوسرے کو ابو موسیٰ اشعری، وہ تھوڑا سا لیٹ کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا کہ جلدی افطاری کرنی ہے اور جلدی کیا کرنی ہے، سحری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے اگلا باب ہے ہمارا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ کوئی اس میں کوئی بات کرنی ہو؟ ثنا کے معنی طریقہ کیا ہے مطلب؟ جی ثنا گزشتہ حدیث ابھی جو گزری اس میں ثنا ہے، تو طریقہ ثنا کے معنی ثنا یعنی کیا، ثنا معنی کرنا. اچھا جزاک اللہ. ہاں ثنا کرنا، ہا قضا ثنا رسول اللہ، اسی طرح حضور نے کیا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جی احمد رضا. یہ شیطان تو شیاطین کو جکڑ دی جاتے ہیں رمضان میں، تو پھر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا شروع میں ہم نے بتایا کہ شیطان جو انسان کو برگلاتا ہے نا، وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. جو گناہ انسان کرتا ہے اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے، برے خیالات کی وجہ سے کرتا ہے.
شیطان جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے اوپر ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. فرشتہ نیکی کے حکم دیتا ہے اور شیطان برائی کی طرف، یعنی فرشتہ نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف گامزن کرتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، جن ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ کے کرم سے مسلمان ہو گیا اور وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی جو ہے وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شیطان اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسان کے دل میں خیالات ڈالتے ہیں تو یہ وہ جکڑ دی جاتی ہے. اب انسان کا اپنا جو نفس ہے وہ اس کو پھر جو لگا ہوتا ہے نا گناہوں میں، وہ اس کو ادھر لے جاتا ہے. جس طرح ایک سگریٹ کا عادی جو ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اسی روٹین سے پھر وہ اسی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ اس بارے میں ہمارے باب ہے. آپ نے فرمایا جو جھوٹی باتیں کرنا، لڑنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس کھانے چھوڑنے کے اور پانی چھوڑنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ روزہ رکھنا ہے تو بری باتیں چھوڑنی، روزہ رکھنا ہے تو بری باتیں چھوڑنی، جھوٹ چھوڑنا، کیونکہ روزے کا معنی یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ نے پورا سال ایسے گزرا، اب اس پورا مہینہ جو ہے نا آپ کی پریکٹس ہونی ہے، آپ کی تربیت ہونی ہے. تو اس تربیت کو آپ نے پھر اگلے سال میں لے جانا ہے. پورے سال کی آپ کی تربیت ہو رہی ہے ساری، تو آپ نے اس رمضان میں جو ہے نا گناہوں کو چھوڑیں گے، جھوٹ کو چھوڑیں گے، اور جو ہے وہ بدزبانی کو چھوڑیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے. تو آپ کی پورا مہینہ اگر یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی، پھر پورا سال آپ نماز قرآن اس طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ پریکٹس کوئی نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، یعنی بدزبانی نہیں چھوڑتا، تو اس نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، تو اللہ کی اس کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے نا. کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی قوموں کو فرض کیے گئے ان پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزے رکھنے کا مقصد تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو جو پرہیزگاری والی حاصل نہیں کرتا تو اس کے پانی اور کھانے چھوڑنے کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں. یعنی یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اچھے کام کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ علیہ السلام اپنے ازواج کو بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن آپ کنٹرول آپ کا بہت تھا، اس لیے بوسہ لینے میں ازواج کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے. آپ علیہ السلام بعض اوقات جنبی حالت میں بھی رمضان کا اسٹارٹنگ کر لیتے تھے، بعد میں نہا لیتے تھے. حالت نبیوں کو احتلام نہیں ہوتا، صرف اپنی ازواج سے ملاقات ہوتی ہے ان کی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کے بعد اپنی زوجہ سے ملتے، تو پھر اس کے بعد یعنی شروع میں یعنی سبع سادے کے بعد آپ غسل فرما لیتے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پچنا لگوائے حالت احرام میں ہو یا روزے کے ساتھ ہو، اور آپ نے بھی لگوایا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا، پچنا وہ لگواتے تھے نا اس طرح سینگی، اس میں یہ کہ احرام کی حالت میں بال نہ ٹوٹے، احتیاط بہت ہے. جو آدمی روزے دار ہے اور کھانا پینا وہ بھولے سے کھا گیا ہے تو وہ روزے کو مکمل کرے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ کہتا میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، جماع کر لیا، اور میں روزے کے ساتھ تھا. تو آپ علیہ السلام فرماتے پھر تمہیں غلام آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں طاقت رکھتا. فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. انہوں نے کہا نہیں، میرے سے نہیں ہوں گے 2 مہینے کے مسلسل روزے. آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یعنی جو روزے کا کفارہ ہے بالکل میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا چلو بیٹھ جاؤ. بیٹھے، تھوڑی دیر میں ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک پورا تھیلا تھا کھجوروں کا، وہ لے آئے. تو آپ علیہ السلام فرماتے چلے یہ لوگوں میں تقسیم کر دیں. اس نے عرض کیا رسول اللہ ان میں سے سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں. پورے مدینے میں سب سے غریب زیادہ میں ہوں، تو زیادہ حق میرا ہی بنتا ہے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ بدت انیابہ، کہ آپ علیہ السلام کے دانت بھی جو ہے نا اندر والے وہ نظر آئے.
ٹھیک ہے، فرمایا اطعموا اہلک، چل جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اگر کوئی اس طرح کسی سے کمی بیشی ہو جائے تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، لیکن یہ اس صحابی نے بس عرض کی تو اس کی عرض پوری ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی، یہ آپ علیہ السلام کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ جو کے آنے کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ جان بوجھ کے کہ نہ کرے، کہ آ جائے گی تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام مسواک بھی کیا کرتے تھے روزے میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، سرما لگایا کرتے تھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام سر کو دھویا کرتے تھے، پھر نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں روزے میں، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں کہ 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ حجامت کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پچھنا لگوانا، ویسے بھی آپ بال بھی کٹوا لیں، آپ جو ہے وہ مونچھیں بھی کام کر لیں، داڑھی کو ٹھیک کروا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اور قے سے بھی اور احتلام سے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ عطا کہتے ہیں کہ کسی نے کلی کی اور کلی کر کے پانی باہر پھینک دیا، اور اس میں تری جو ہوتی ہے وہ منہ میں آ گئی، اس کو نگل بھی لیا تو اس میں روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، روزہ اسے نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر جو اچھا وہ تو کلی ہو گئی، ویسے ہم بات کر رہے ہیں جس میں بول رہا ہوں، تو میرے منہ میں پانی آ گیا تو اس کو میں اندر ہی لے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو باہر جا کے تھوک کے نہیں آؤں گا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی میں ایک جگہ گیا تو ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قرآن پاک پڑھ کے نا پھر وہ باہر جا کے تھوک کے آ جائے، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تھوک آئیے باہر۔ تو اس بیچارے کو نہیں معلوم تھا کہ جو منہ میں پانی آتا ہے پڑھتے ہوئے بات کرتے ہوئے، اس کو نگلنے میں مسئلے نہیں ہوتا روزے کا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا، تو وہ یہ اپنی ظاہر وہ اس کو پریشانی ہو رہی تھی نا۔ تو علم سیکھنے میں کیا ہوتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، جب آپ علم سیکھتے ہیں، کئی مسائل آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ہاں یا یہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بیچارے کو نہیں پتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد جا کے باہر تھوک کے آتا تھا۔ روزے دار کا روزہ، مسافر کا روزہ، تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مسافر اگر مشقت والا سفر ہے، اس زمانے میں جس طرح گھوڑے ہوتے تھے اور اس طرح جو ساری چیزیں ہوتی تھیں، تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ روزے نہ رکھے۔ ہاں اگر مشقت والا سفر نہیں ہے، گاڑی ہے یا ٹرین پہ جا رہا ہے، ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، مسافر کے لیے ہے۔ نہیں بھی رکھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی روزہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو روزہ اس کے لیے بہتر ہے، مسافر کے لیے، وہ مسافر جس کا سفر آرام دہ ہے۔ ویسے اس کو آزاد، یعنی مسافر کو آزادی ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن وہ اگر سمجھتا ہے کہ میرا سفر آسان ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، آگے حدیثیں آئیں گی، صحابی نے، حضور نے فرمایا ٹھیک رکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رکھنے کی اجازت بھی دی، آپ نے بعض اوقات منع بھی فرمایا۔ اس کا مقصد یہ منع فرمانے کا کہ کچھ صحابہ نے پیدل سفر کرنا تھا تو انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، فرمایا اس میں خیر نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا چلے نا کہ میرا سفر مشقت والا ہے، پھر آپ سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ میرا سفر جو آسانی والا ہے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اہل سنت کے یہاں نزدیک یہ کہ بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے حفظ میں، تو جب وہ چھٹی پہ گھر جاتے تھے تو وہ روزہ رکھ کے جاتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ سفر میں روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ یار سفر میں کھانا پینا جو ہے نا انسان کو خراب کرتا ہے، مطلب کھانا کھا لیا تو حاجت آئے گی، پانی پی لیا تو پیشاب آئے گا، سفر میں بندہ ان چیزوں سے مشقت میں آ جاتا ہے، تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ چیزیں پھر لاحق نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آسانی تھی۔ تو ایسا سفر جس میں آسانی ہو اس میں رکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس پورے جو ہے وہ سبق کا، پورے اس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اس تمام احادیث اسی پر ہیں، کہیں آپ علیہ السلام نے منع کیا، کہیں آپ علیہ السلام رکھنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا ہے۔ روزے کی قضا کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے، جس طرح ایک فیمیل کی ان کو جو ہے وہ 1 مہینے آتے ہیں
تو پھر میں جو قضا کرتی تھی شعبان میں جا کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرنی ہوتی تھی، اس لیے مجھے شعبان میں موقع ملتا تھا، آپ علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو پھر میں وہاں روزے رکھتی تھی، جو ہے نا وہ قضا روزے رکھتی تھی۔ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر وہاں موجود ہو بغیر اجازت، یعنی نفلی روزہ جب عورت رکھے گی وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے روزہ رکھے گی، نفلی روزہ، ٹھیک ہے جی۔ معاذہ ادویہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کہا میں نے کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی؟ عورت جو ہے روزے کی قضا کرتی، نماز کی قضا نہیں کرتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہمیں یہی حکم ہے، بس عقل کو نہیں دوڑانا، ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ روزوں کی قضا کریں، نماز کی قضا نہ کریں، ہمیں حکم ہے بس۔ لاجک میں نہیں جانا، آج کر کہتے ہیں لاجک بھی جاؤ، ٹھیک ہے، اسلام اس طرح بھی نہیں کہ بغیر لاجک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے کہ نبی نے بتا دی، اللہ نے بتا دی، وہی کرنی ہے۔ تو ہمیں حکم یہ تھا کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنی، بس ہم نے وہ کرنا ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی، ہمیں حکم ہے ہم نے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ جی جناب، جی نوشین بہن۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم حضرت السلام۔ اس میں لاجک بنتی ہے نا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ سال میں آتا ہے، جی وہ انسان کے نفس پہ اتنا مشکل اتنا نہیں ہوتا جتنی ہر منتھ جو نمازیں ہیں، تو وہ زیادہ مشکل انسان کے لیے نا، تو دین میں آسانی ہے، تو روزہ سال میں ہے تو قضا کرنا پورے سال کی پھر مدت بھی ہے کہ اس میں بندہ کر لیتا ہے۔ ہاں، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس انداز سے کہ کیونکہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ فضیلت زیادہ روزے کی ہے اور نماز کی ہے، نماز کی زیادہ فضیلت ہے روزے سے، ٹھیک جی ہے جی۔ جی تو اب صحیح۔ جس کی فضیلت زیادہ ہے اس کی آپ قضا کر نہیں رہے، اور جس کی فضیلت نہیں اس کی آپ قضا کر رہے ہیں، اس کا جواب اس انداز سے دیا گیا۔ باقی آپ کی جو بات وہ بھی صحیح آتی ہے کہ وہ اگر کیونکہ ہم نمازیں ہی زیادہ، سوچ رہے ہیں نا، تو یہ ہر مہینے والی چیز بڑی مشکل ہے انسان کے لیے، ہاں جی کہ جی وہ جی 5 دن 8 دن 40 نمازیں بنے یا کتنی بھی 30 بنے، اور روزہ ایک۔ وہ زیادہ بن جائیں گی، وہ زیادہ بن جائیں گے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ ہمیں بس نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی فوت ہو گیا اس پر رمضان کے روزے تھے، تو اس کا جو ولی ہے اس کی جگہ مسکین کو کھانا کھلائے، روزوں کے بھی جو ہے وہ اسی طرح نمازوں کے بھی فدیہ دے سکتا ہے، روزوں کا تو فدیہ ہے، نمازوں کا بھی فدیہ دے سکتا ہے، اس پہ بھی میری پچھلے دنوں ویڈیو آئی ہے۔ تو مطلب یہ کہ دیں گے تو اچھا ہے، نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ دے سکتے، بلکہ دینا چاہیے۔ اگلا باب قذف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام روزے رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی رکھنے ہی نہیں روزے، ٹھیک ہے جی، اور آپ جب روزے نہیں رکھتے تھے اتنا کہ ہم سمجھے کہ آپ نے کبھی رکھنے ہی نہیں، یعنی اس طرح ہوتا تھا کہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کبھی آپ نے چھوڑنے نہیں، اور اس طرح ہوتا تھا کہ آپ بالکل آپ نے چھوڑ دینے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے روزے رکھنے ہی نہیں، صرف رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہے، اس پر میری ویڈیو ہے کہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو سنت موقدہ، نمازوں میں سنت موقدہ آپ کو یاد ہے اور روزوں میں آپ کو سنت موقدہ یاد کیوں نہیں ہے؟ بتائیں، آپ کو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے دکان کھولی ہے جناب، اعتراض پہ اعتراض کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سنت موقدہ نماز میں تو ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے بہت تاکید سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، آپ کا معمول تھا، لیکن روزوں کا معمول نہیں ہے، بس یہ کبھی رکھے کبھی نہیں رکھے۔ ابھی جیسے آپ کے سامنے حدیث ہے، میں نے یہ حدیث اس ویڈیو میں بیان کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام پیر اور جمعے کا کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں تو حضرت عائشہ کیسے فرما سکتی ہیں کہ آپ علیہ السلام بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھنا؟ تو مطلب یہ کہ آپ پیر جمعرات رکھ بھی لیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ مستقل ہی پیر جمعرات کو رکھتے تھے، رکھ لیا کبھی چھوڑ بھی دیا، تو سنت ایک رکھ لینا چاہیے، لیکن سنت موقدہ ہے اس لیے حکم نہیں دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر اور جمعرات کو اس طرح روزہ نہیں رکھا۔ اگر اس طرح ہوتا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو بعض اوقات ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، تو مجھے آپ بتائیں جس ہستی نے پیر اور جمعرات کو ہفتے میں 2 روزے رکھے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا کہ آپ روزے چھوڑ دیے آپ نے، کبھی ہمیں لگتا تھا کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے؟ تو یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اس لیے اس کو سنت موقدہ نہیں بنایا گیا، اصول ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں سنت موقدہ۔ جو بھی محدثین ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کے معترضین سے زیادہ علم والے ہیں، فقیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کے روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں کہ شعبان کے کافی روزے رکھے ہیں، لیکن پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ، اور فرض نماز کے بعد تہجد نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ جو نفلی روزوں میں نا محرم کا 10 محرم کا روزہ بہت زیادہ اس کو آپ توجہ فرماتے تھے اور رکھتے تھے، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عاشورہ کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، ہم بھی 10ویں کا رکھیں گے، اگلے سال زندہ رہے تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے۔ آگے روایت آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام مدینے میں آئے تو پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اس دن بچا لیا تھا، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، وہ ہمارے بھائی تھے، ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں بھی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اگلے سال ہم 9ویں کا بھی رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ حضرت فضل فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام عرفہ کے درمیان تھے تو ہمیں شک گزرا کہ آپ کو روزہ ہے کہ نہیں روزہ، تو میں نے پھر آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ نے وہ پی لیا، تو پتہ چلا کہ عرفات کے مقام پر آپ علیہ السلام کو روزہ نہیں ہے۔ تو جو حاجی ہیں اس کے لیے روزہ نہیں عرفات کا، آگے نفلی روزوں کا ثواب آئے گا، حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو حاجی نہیں ہے، ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر روزہ رکھیں گے تو انہیں بہت زیادہ ثواب ہے، پورے سال کے ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا رسول اللہ کیف تصوم، آپ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ فغاضب رسول اللہ من قولی، آپ علیہ السلام اس کی بات سے غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو آپ ہم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غصے میں ہیں، عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم اللہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم راضی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر دہراتے رہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ حضرت عمر ایسے تھے کہ آپ علیہ السلام سے گزارش بھی کر دیتے تھے، کوئی صحابی نہیں کرتا تھا، جب آپ علیہ السلام غصے میں آتے تھے تو اس وقت بھی حضرت عمر ہی بولتے تھے۔ تو حضرت عمر عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، اللہ اس کے رسول کے غضب سے میں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، بار بار دہراتے رہے۔ یردد حاضر کلام حتی سکن غضبہ، بار بار دہراتے ہیں یہاں تک آپ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا۔ فقال عمر، پھر وہاں عرض کرنے لگے، یعنی یہ حکمت عملی ہے کہ جو سوال صحابی نے کیا تھا نا، جس پہ آپ علیہ السلام غصے میں آئے، شاید اس کا انداز کوئی مناسب نہیں تھا یا واللہ علم کیا تھا، آپ علیہ السلام کی طبیعت پر وہ جو گراں گزرا، تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ کیف بمن یصوم الدہر کلہ، اس آدمی کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کہ جو روزے ہی رکھتا ہے، یعنی سارا سال روزے رکھتا ہے، وہ فرمایا لا صام ولا افطر، اس کا نہ روزہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کیا روزہ جو روزے میں رہتا ہر وقت؟ نہیں، یہ روزہ نہیں کوئی بھی۔ قال لم یصم ولم یفطر، نہ اس کا روزہ ہے نہ افطاری۔ آگے عرض کیا رسول اللہ کیف من یصوم یومین ویفطر یومین، یا رسول اللہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو 2 دن روزے رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟
فرمایا بڑی بات ہے، کس کو طاقت ملتی ہے کہ 2 دن روزے رکھے 1 دن افطار کرے؟ اچھا، عرض کیا رسول اللہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو 1 دن افطار کرتا ہے اور 1 دن روزہ رکھتا ہے، یعنی 1 دن چھوڑتا ہے 1 دن روزہ رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ عرض کیا رسول اللہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو 1 دن افطار کرتا ہے، من یصوم، 1 دن یعنی روزہ رکھتا ہے 2 دن افطار کرتا ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھتا ہے 2 دن روزہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمایا میری خواہش ہے کہ مجھے بھی طاقت ملے، میں بھی یہ کام کروں کہ 1 دن روزہ رکھوں اور 2 دن جو ہے ناگاہ کروں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا جس نے ثلاث من کل شہر، ٹھیک ہے، جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور رمضان میں روزے رکھے، اس نے گویا کہ ساری زندگی سارا سال ہی روزہ رکھا۔ اور جو عرفے کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اس کا ثواب یہ کہ اس کے سابقہ گناہ، ٹھیک ہے، احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعدہ، 1 سال پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اگلے سال کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے پھر سارے کھول کے بتا دیا۔ تو حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے غصے کے وقت بار بار عرض کی اور آپ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا۔ پھر حکمت عملی کے ساتھ سارے سوالات کر لیے جو صحابی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ علیہ السلام سے، وہ پھر سارے سوال کر لیے، اور آخر میں آپ نے پھر خوشخبری بھی سنائی کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کا 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگلے سال والے بھی معاف ہو جائیں گے، جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف۔ تو یہ حضرت عمر جو ہے نا، ان کی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے، سوال کیا گیا حضور سے پیر کے دن روزے رکھنے کا، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا، تو پیر کا روزہ جو ہے نا اس لیے میں رکھتا ہوں۔ آگے ایک اور روایت بھی ہے کہ پیر کا روزہ اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب مائک میوٹ کر لیں، ملک صاحب آپ کا مائک میوٹ۔ معاذات ادویہ کے تحت عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کب رکھتے تھے؟ فرمایا کبھی شروع میں رکھتے تھے اور کبھی بعد میں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی شروع میں روزے رکھ لیتے تھے مہینے کے، اور کبھی مہینے کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ جو آدمی، آپ علیہ السلام فرماتے جو آدمی رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ رمضان کے بعد عید آئی، عید گزار کے اس کے بعد 6 روزے رکھے گا، اس کی بہت زیادہ کیا ہے فضیلت ہے۔ اور عید والے 2 روزے رکھنے منع ہے آپ علیہ السلام نے، یعنی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، روزے رکھنے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یعنی 2 عید الاضحیٰ کو منع، یہ کھانے پینے کے دن ہے اس لیے عید کے دن روزہ نہ رکھے۔ فرمایا اور کوئی آدمی جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے کہ آج جمعہ ہے ثواب زیادہ ہوگا، نہیں، خاص جمعے کو نہ کرے، آگے پیچھے کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عبادت کے لیے بھی جمعے کو خاص نہ کرے، یعنی یہ بس جمعے کو کرنی ہے، ہاں مطلب کنٹینیو کرتا رہے، کوئی خاص دن نہ رکھے کہ اسی دن کرنا ہے میں نے اسی کو خاص، اور جمعے کو قیام کے لیے خاص نہ رکھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ صرف یہ کہ میں جمعہ عبادت کر کے میری چھٹی ہو جائے، نہیں، کرتا رہے، کنٹینیو رکھے عبادت، چاہے تھوڑی ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے کہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور پھر وہ روزے میں جائے تو وہ جہنم سے 70 سال کی دور پہ چلا جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ایک صحابی، عمر بن عاص کے بیٹے، تو ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو یہ روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام بھی کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا ایسا نہ کر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی افطار سے مراد یہ کہ 1 دن رکھ اور 1 دن چھوڑ دے، اور قیام بھی کر اور سو بھی جا، تیرے جسم پر بھی تیرا حق ہے، تیری آنکھوں پر تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا کر، ٹھیک ہے، ہمیشہ روزے نہ رکھا کر، اور مہینے میں 3 روزے رکھا کر، ٹھیک ہے، اور مہینے میں 1 قرآن پاک مکمل کیا کر۔ عرض کیا رسول اللہ میں زیادہ اس کی طاقت رکھتا ہوں، تو فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن روزہ چھوڑ، جس سے داؤد علیہ السلام کرتے تھے، اور 7 دن میں قرآن پاک پڑھ مکمل کر۔ اس کی پوری تفصیل بخاری میں آتی ہے کہ عمر بن عاص جو صحابی ہے نا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
तो फातिह मिस्र गालिबन को कहा जाता है, अमर बिन आस को। तो उन्होंने एक लड़की पसंद की अपने बेटे के लिए कि ये लड़की ना मेरे बेटे के लिए बड़ी मुनासिब होगी, अब्दुल्ला बिन अमर, बड़े ये भी प्यारे साहबी। तो उस बच्ची की शादी अपने बेटे के साथ कर ली। अब कुछ अरसे के बाद फिर बच्ची से पूछते हैं, बेटा किस तरह आपके शौहर का रवैया आपके साथ कैसा है? तो फरमाती बहुत अच्छे हैं, बस सारी रात को इबादत में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इशारा कर दिया ना कि मुझे टाइम इतना नहीं देते, और जो वो मतलब ये यानी कि वो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये कहा कि वो माशाल्लाह जी पढ़ते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, अच्छे हैं। तो उन्होंने जाके हुजूर से अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि इससे शादी हो जाए मेरे बेटे की, रिश्ता भी लेके दिया, सारा कुछ हो गया। वो जनाबी आली वो इबादत में मसरूफ होते हैं, वो एक रात में मुकम्मल कुरान पढ़ लेते थे। अब अब्दुल्ला बिन अमर जो है एक रात में पूरा मुकम्मल कुरान पढ़ लेते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, फरमाया इस तरह ना करो, अपने बीवी का भी ख्याल रखो, अपने जिस्म का भी ख्याल रखो, सारा कुछ ये वो। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, ठीक है। तो बाकी इस पर भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि अगर कोई एक रात कुरान पाक पढ़ता है तो सहाबा ने पढ़ा है, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने जिस तरह कई हदीसें जैसे हमने आपको पीछे पहले बताई हैं, मुसाफिर की रोज़ों से मुतालिक, आपने किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सफ़र में रोज़ा रखूँ, रख लो। कहीं आपने फरमाया सफ़र में रोज़ा रखने का सवाब ही कोई नहीं है, ये भी आपकी इरशादात हैं। तो वो देख के यानी साइल को देख के आप अलैहिस्सलाम जवाब देते थे। यहाँ भी साइल को देखा कि साइल की नई नई शादी हुई है और वो नमाज में पूरा कुरान एक रात में पढ़ रहा है, तो फरमाया ऐसा ना करो। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरा कुरान पाक एक रात में पढ़ते थे। हजरत जरीर हैं वो भी पूरा कुरान एक रात में पढ़ते थे। इसी तरह बहुत सारे सहाबा कराम के शागिर्द हमजा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द वो भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ते थे। ताबईन में कसीर ताबईन है जो एक रात में कुरान पाक पढ़ते थे। सुलेमान अत्तेमी हजरत अनस के शागिर्द एक रात में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ते थे। इमाम बुखारी रमज़ान में 43 कुरान पाक पढ़ते थे। तो एक यानी उन लोगों को जब एतराज़ इमाम अबू हनीफा पर करना, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में 60 कुरान पाक पढ़ते थे और बाद में मिलता है 61 पढ़ते थे। तो अब वो ये हदीस लेके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करते हैं और अपनी जो है गंदी ज़बान उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब उनको जवाब देते हैं कि इमाम अबू हनीफा के बारे में तुम ये बात करते हो, तो हजरत उस्मान गनी के बारे में बात क्या करोगे? तो उन लोगों की जहालत होती है, कमीनापन होता है, या कम इल्मी होती है, या बुग़्ज़ होता है। तो बुग़्ज़ की वजह से बहुत बुरे अल्फाज कह जाते हैं कि ये देखो ये कुरान पाक पढ़े। हुजूर ने तो फरमाया कि 7 दिन से पहले या 3 दिन से पहले आपने कुरान पाक मुकम्मल नहीं करना। जिसने 3 दिन से पहले कुरान पाक मुकम्मल किया उसने समझा ही नहीं। बात ये कि जिन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी कुरान पाक समझने में गुजार ली, ठीक है ना, उन्होंने कुरान पाक तो समझ लिया, उसके बाद वो बतौर जिक्र पढ़ रहे हैं। तो वो जो कुरान पाक जिनको समझ नहीं है उनके बारे में हुक्म है कि भाई पहले कुरान पाक समझो फिर ये करो। तो उन लोगों ने उन बुजुर्गों के बारे में सारी फैसला कर लिया। अब इमाम बुखारी जो एक रमजान में 43 मरतबा कुरान पाक पढ़ते, सारी उम्र तो कुरान पाक समझने में लगा दी उन्होंने। अब वो उन्हें पता है कुरान पाक में सारे अहकाम सारा कुछ, लेकिन अब वो बतौर जिक्र पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अफजल जिक्र क्या है? कुरान पाक। नमाज में कुरान पाक पढ़ना सबसे बड़ा जिक्र है और नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ना सबसे बड़ा जिक्र है। इसलिए वो क्या करते थे नमाज में। तो तिरमिजी शरीफ में हदीस है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में मुकम्मल कुरान करते थे, और इस पर मेरी पूरी वीडियोज है काफ़ी सारी हमारी। 3 दिन से कम कुरान पाक पढ़ना, ठीक है, मेरा इस पर रिसर्च पेपर भी है। तो ये चीज़ें हमने तहकीक इस पे की है। तो ये वजह थी कि नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने ये, क्योंकि ज़ाहिर है नई शादी है, हक भी ज़्यादा है नए जोड़े का। जब आप शादी कर लेते हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, आप भी उम्र में पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना, एक ख्वाहिशात का वो जोर नहीं रहता, तो फिर आप अल्लाह की राह में खड़े हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमे का रोज़ा जो है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि इस दिन अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, ठीक है। आपने फरमाया ए अबू ज़र, जब तुम रोज़ा रखो तो महीने में 3 रोज़े रखो, 13 तारीख का, 14 तारीख का और 15 तारीख का, ठीक है। तो ये रोज़ा रखा तो समझो कि पूरा महीना आपका रोज़ा हो गया, ठीक है जी।
اگلی روایت میں آپ علیہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے میں اکثر جو جمعے کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جمعے کا روزہ منع ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو کر رہے ہیں کہ کوئی خاص نہ کر دے، اور یہاں جو آپ رکھ رہے ہیں یہ جواز کے لیے ہے. تو وہ جو منع ہے نا، وہ منع یعنی کہ ایک منع ہوتا ہے کہ حکم آپ نے کرنا نہیں، حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے، یعنی کہ استحبابی ہے کہ آپ نے اس کو لازم نہیں قرار دینا. ٹھیک ہے، مستحبی رکھیں، کبھی کریں کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام ہفتے کا بھی روزہ رکھتے تھے، اتوار کا بھی روزہ رکھتے تھے. بعض اوقات آپ علیہ السلام جو ہے وہ منگل اور بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ہفتہ، اتوار، پیر ایک روزہ رکھتے تھے. اس طرح تینوں ملاتے تھے ایک مہینے میں. کسی مہینے میں آپ علیہ السلام منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اب پچھلی روایت میں آیا کہ ہفتے کا روزہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح جو منع ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ اس کو خاص نہ کر دیں، اور جو کیا وہ جواز کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ روایت لا تصوموا یوم السبت، کہ روزہ ہفتے کو مت رکھا کرو، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، سوائے وہ روزہ جو ہفتے والے دن فرض ہو، رمضان کا روزہ ہے یا کوئی نظر مان لی وہ روزہ ہے. ہاں، ہفتے کے دن کھاؤ، اگرچہ انگور کا چھلکا ہی ملے نا، ٹھیک ہے، درخت کی کوئی پتہ بھی ملے کھا لو، یعنی یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اس کی عظمت کرتے ہیں. یہاں یہ بیان فرما گیا. وہاں جو روزہ رکھنے کا حکم جو آپ نے خود ہفتے کا روزہ رکھا ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے. تو یہ چیزیں محدثین ساری پڑھ کے پھر فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، ساری احادیث سامنے رکھ کے پھر فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں. ایک حدیث کو لے کے فوراً حکم نہیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ علم کے سمندر ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا. تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ، آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھ رہے ہیں روزہ؟ فرمایا کہ یہ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو آزادی، نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی رکھتے ہیں. فرمایا نحن احق، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس بات پر روزہ رکھتے تھے؟ شکرانے کا، شکر ہے مالک کا کہ اللہ نے ہمیں نجات دی. جو رحمت للعالمین آئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو شکرانے پر اگر ہم روزہ رکھیں یا خوشی منائیں تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ شکرانے کے طور پر آپ اللہ کی راہ میں دیں، لنگر تقسیم کریں، خرچ کریں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ شکرانے کے طور پر ہم کرتے ہیں. میلاد سارا جو ہے وہ شکرانے کے طور پر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام ہفتے کا روزہ رکھتے تھے، اتوار کو بھی روزہ رکھتے تھے اکثر. ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی اس لیے کہ یہ مشرکین اس کو عید کا دن مناتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں اور ہفتے کا اور اتوار کو روزہ رکھوں. یعنی یہود اور نصارہ جو یہودی وہ ہفتے والے دن کو عید مناتے ہیں، یعنی کہ ان کا، اور جو ہے وہ نصارہ کا اتوار والا دن ہے. ٹھیک ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ آپ ترغیب دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ہونے کے فرض ہونے سے پہلے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم نہیں دیا اور نہ ہی منع کیا. جو رکھے گا ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے ایک دن اور فرمایا کوئی کھانے کو ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے، آج میں روزے کے ساتھ ہوں. پھر ایک دن آپ آئے، آپ علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ حیث آیا ہے. حیث کہتے ہیں کھجور، پنیر اور گھی سے مل کر ایک حلوہ بناتے ہیں، حیث آیا ہے. فرمایا دکھاؤ مجھے. تو میں نے تو صبح کو روزہ رکھ لیا تھا، چلو کوئی نہیں کھا لیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے پھر روزہ توڑ لیا، پھر آپ نے کھا لیا. ٹھیک ہے جی. تو نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں مہمان کے آنے سے، آپ کی خواہش ہو کھانے سے، لیکن اس کا پھر قضا آتی ہے. فقہ احناف کہتے ہیں پھر اس کی آپ نے قضا رکھنی ہے، کیونکہ جب آپ نے کام شروع کر دیا ہے اس کو مکمل نہیں کیا تو پھر آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے.
آپ علیہ السلام ام سلیم کے پاس آئے تو انہوں نے کھجور اور پنیر آپ علیہ السلام کو دیا، گھی اور کھجور دیا، تو فرمایا اس کو اپنے برتن میں رکھ لو، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ سائڈ پہ ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، وہ نفلی نماز تھی، تو آپ نے دعا کی ہے ام سلیم کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے۔ ام سلیم صحابیہ ہیں، ٹھیک ہے، ام سلمہ آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے اور تم روزے کے ساتھ ہو تو تم کو یا میں روزے کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اگر روزہ نہیں تو کھا لو، اگر روزہ ہے تو پھر اس کے لیے دعا کر لو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فاطمہ زہرا آئیں، ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، ایک سائڈ پہ میں بیٹھی ہوئی، تو ایک باندھی تھی تو وہ پانی لے آئی، تو آپ علیہ السلام نے پی لیا، پھر میں نے پی لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو روزہ تھا، تو فرمایا کیا کسی روزے کی قضا تو نہیں کر رہی تھی؟ فرمایا نہیں، قضا تو نہیں تھی ویسے۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزہ کیونکہ آپ علیہ السلام کا انہوں نے جھوٹا تھا نا، آپ نے پیا پھر انہوں نے بھی پینا تھا، تو پھر فرمایا کہ اس کو آپ نے بھلے کوئی یعنی فرض تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، ایک کھانا آ گیا، ہم نے کہا ہم نے کھا لیا، پھر ہمیں اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اقضیا یومن آخر مکانو، تو اس کی قضا کرنی ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، روزے کے ساتھ ہی نفلی روزہ تھا، تو کھانا آ گیا باہر سے، تو ہمیں بڑا پسند آیا کھانا، پھر ہم نے کہا کھا لیتے ہیں، تو ہم نے کھا لیا۔ تو پھر ہم نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام فرماتے اس کی قضا کر لینا۔ تو روزہ نفلی روزہ جو ہے نا واجب فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ رکھ لیں اس کو مکمل کر لیں، اگر توڑ لیا تو پھر اس کی قضا کرنی ہے آپ نے، یہ مسئلہ یہاں سے نکلا، ٹھیک ہے جی۔ امارہ بنت کعب کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو آپ علیہ السلام کو ہم نے کھانے کی دعوت دی، فرمایا کھاؤ، تم کھاؤ، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی روزے دار ہو اور اس کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہو تو روزے دار ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا اور ادھر روزے دار بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک لوگ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر تک فرشتے اس روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بلال آئے، آپ علیہ السلام ناشتہ کر رہے تھے، فرمایا بلال آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ فرمایا ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں، اللہ تمہیں جنت میں رزق دے ہیں۔ اور جب روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے نا بلال، تو ان الصائم نصبی عظامہ ونستغفر له الملائکہ، اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک سامنے والا مطلب کھانا کھا رہا ہے، یعنی جب تک کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ میں روزے دار بیٹھا ہوا ہے، تو روزے دار کا جسم بھی تسبیح کرتا ہے اور جو ہے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے صبر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حارث صاحب ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، آگے تھوڑا رہ گیا ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہاں جی کوئی بات کر لیں۔ جی ہم نے کیا پڑھا حارث صاحب ابھی تک؟ جی حضرت ہم نے روزے کے متعلق پڑھا ہے، اس میں نفلی روزے کے متعلق ابھی ہم لاسٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ نفلی روزہ ہم توڑ بھی سکتے ہیں، اور جی جی اس کے علاوہ بہت سی حدیث پڑھی ہیں جس میں یہ تھا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں، یا پھر 2 دن بعد ایک دن روزہ رکھ لیں، جی لگاتار روزے نہ رکھیں، منع فرمایا ہے، جی اور جی ساری رات عبادت نہ کریں، اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو بیچ میں کوئی، تو تاکہ آپ کو بھی ٹائم ملے، اور یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں حدیث کی روشنی میں، الحمدللہ۔ وہ سفر کے لیے بھی فرمایا گیا، سفر میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں حضرت، تو رکھ سکتے ہیں، جی جی اور کنڈیشن کو دیکھا جائے گا کہ اگر کنڈیشن آسان ہے تو انسان رکھے تو بہتر ہے۔ جی 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 بہت خوب۔ اور روزے کی قضا کے فرضی روزہ اگر ہم مطلب فیمیلز کے لیے تو وہ قضا کریں گی، جی لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، یہ ہاں چیزیں ہیں۔ نماز قضا نہیں، ماشاء اللہ بہت خوب۔
लैलतुल कद्र जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, 1000 महीनों से बेहतर जो रात है उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम को फरमाया लैलतुल कद्र जो है ना, इसमें इसको हासिल करने में कोशिश करो। ये आखिरी अशरे में आती हैं और ताक अदद में आती हैं। यानी वो कौन सा अदद हो सकता है? 21, 23, 25, 27 और 29। ठीक है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा कि हमें लैलतुल कद्र दिखाई गई है आखिरी जो है ना वो हफ्ते में, महीने के आखिरी हफ्ते में। ठीक है। तो आप लोग फरमाया इसको फिर तलाश करो। ठीक है जी। इल्तमिसुहा फिल अशरिल अवाखिर, आखिरी अशरे में इसको लैलतुल कद्र को तलाश करो। ये 21 यानी ये महीना ख़त्म होने से पहले 9 रात यानी 21 को, ठीक है, 23 को, 25 को, या 25 से आगे फिर 27 का भी जिक्र है, 29 का भी जिक्र है। इन दिनों में ये रात आती है, तो इसको क्या करो, आप तलाश करो। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पहले अशरे का एहतिकाफ किया, फिर आपने दूसरे अशरे का भी एहतिकाफ किया, फिर आपने जो है वो जहाँ एहतिकाफ में बैठे हुए थे वहाँ से आपने सर बाहर निकाल के फरमाया कि मैंने एहतिकाफ किया था ताकि मैं इस लैलतुल कद्र को ढूंढूं, तो ये आखिरी अशरे में है, तो जिसने एहतिकाफ करना है तो वो आ जाए। ठीक है। तो सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान ने एहतिकाफ किया और फरमाया कि उसकी निशानी ये है कि आसमान से क्या होगी, बारिश बरसेगी। तो साहबी कहते हैं उसे तो खुद ही देखते हैं, कहते हैं कि वो 23 तारीख थी रमज़ान की, बल्कि 21 तारीख की थी कि बारिश हुई और मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने जब सजदा किया तो आपके सजदा मुबारक पर मिट्टी के असर थे। तो इस साल जो है लैलतुल कद्र क्या थी, 21 तारीख को थी। ठीक है। और एक रिवायत में 23 तारीख को थी। तो ये मुख्तलिफ, यानी इसलिए कहा गया कि आप आखिरी रातों में क्या करें, ढूंढा करें। उबई बिन काब से कहते हैं, उनसे ज़िर बिन उबैश कहते हैं कि उबई बिन काब से मैंने पूछा कि भाई, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि लैलतुल कद्र तो पूरे साल में, आप लोग सिर्फ रमज़ान में इसको ढूंढ रहे हो। तो अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं कि भाई मुझे भी पता है, अब्दुल्ला बिन मसूद को भी पता है कि लैलतुल कद्र रमज़ान में होती है, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि तुम पूरा साल इबादत करो, सिर्फ एक रात को ढूंढने की कोशिश में सारा साल सोए ना रहो, सारा साल इबादत करो, उनका मकसद ये है। ठीक है। जब सारा साल इबादत करोगे तो लैलतुल कद्र को पा लोगे। सारा साल इबादत नहीं करोगे, उस एक रात में किस तरह करना, तुम्हें नींद आएगी, तुम थक जाओगे। ठीक है। तो ये तरीके आप अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा काविश करते थे, मेहनत करते थे, घर वालों को उठाते थे ताकि इस आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा इबादत की जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल कद्र को पा लूं, मुझे इल्म हो जाए कि ये लैलतुल कद्र है, तो मैं क्या पढ़ूं? फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफी अता फरमा। तो ये आपने उस रात को आपने इसकी कसरत करनी है। अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में रहता हूँ, नमाज भी मैं वही पढ़ता हूँ, मतलब वहां बच्चे मेरे साथ उधर ही होते हैं, तो यरहमकल्लाह। यादीकुमुल्लाह वयस्सलाम अलैकुम, शुक्रिया। तो मुझे आप बताएं कि मैं मस्जिद, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस, ये जरा हदीस याद रखिएगा, बड़े मजेदार। अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं जंगल में रहता हूँ, तो वहीं मैं नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद में आना मैं मतलब मेरा रूटीन में नहीं है, मेरे वहाँ सारे मामलात हैं, तो मुझे एक ही रात बता दे, मैं इबादत करूँ बस। फरमाया तुम 23 तारीख की बात करो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? 23, यानी वो पूछना चाह रहा था कि शब कदर मैं इतनी रातें मस्जिद में नहीं आ सकता, 21 को भी आ जाऊं, 23 को भी आ जाऊं, 25 को भी आ जाऊं, यानी ये अंदाज, मतलब उनका मकसद ये था। फरमाया 23 तारीख को तुम कर लो। तो उनके बेटे से पूछा गया कि आपके वालिद साहब फिर किस तरह करते थे? उन्होंने कहा जी, जब 23 तारीख आती थी ना, 22 तारीख आ जाते थे मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में आ जाते थे, असर की नमाज पढ़ते थे और फिर मस्जिद में रहते थे, सारी रात मस्जिद में गुजारते थे मेरे वालिद साहब। और फजर के वक्त पर हम उनके लिए जनाब अली बाहर सवारी हम खड़ी कर देते थे, फजर की नमाज पढ़ी फिर आ जाते थे।
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رنگ ہے، تو ان کو یہ فرمایا 23 تاریخ کو آیا کرو، تو وہ 23 تاریخ کو آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نکلے تاکہ ہمیں بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو 2 مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو اب تمہاری لڑائی ہو گئی، اب اس کی جو تعین ہے، متعین ہونا، وہ اٹھا دیا گیا ہے، شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب اس کو 29 تاریخ کو ڈھونڈ لو، 27 کو ڈھونڈ لو، 25 کو ڈھونڈ لو، بس ڈھونڈو۔ اب یہاں 29، 27 اور 25 کا ذکر ہے، 21 اور 23 کا پہلی روایات میں ذکر آ گیا، تو اس کو مجموعے کو ہم دیکھیں گے تو 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں آپ ان کو ڈھونڈو۔ اب اگلا باب اعتکاف کا، ٹھیک ہے جی، یہ آج ہمارے سبق کا آخری باب ہے کہ اعتکاف بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے، اللہ ہمت دے تو ضرور بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہاں جو ہے وہ 24 گھنٹے کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف آپ علیہ السلام خود کیا کرتے تھے، ساری زندگی آپ نے کیا، ایک رمضان آپ نے چھوڑا اعتکاف، تو آپ نے پھر اگلے مہینے اگلے سال ڈبل کیا، 20 دن کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر میں سخی ہوتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اور رمضان میں جب فرشتہ جبریل آتا تھا آپ سے ملاقات کے لیے تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، پھر وہ آپ کے ساتھ قرآن پاک کی قرات کرتا تھا، یعنی دور کرتا تھا، جب وہ فرشتہ دور کر کے لوٹتا تھا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، جس طرح ہوا آندھی چلتی ہے نا، اس طرح آپ کی سخاوت ہر طرح چلتی تھی، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ آگے دے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری سال، جس سال اس دنیا تشریف لے گئے، آپ نے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اعتکاف بہت پیاری چیز ہے، کیونکہ آپ نے سارا دن اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری خواہش ہے کہ میں پورا مہینہ اعتکاف کروں۔ تو اس سے پچھلے سال میں بیٹھ گیا تھا، میں نے کہا میں نے پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے، تو وہ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا 2 دن بعد ہی، بچے چھوٹے تھے نا، ابھی بھی چھوٹے ہیں، وہ پھر بچے نہیں چھوڑتے، وہ پھر پتہ نہیں جدائی کی وجہ سے بیمار ہو گیا، تو مجھے نفلی تھا تو پھر مجھے جانا پڑا، پھر 4-5 دن میں باہر رہ گیا، تو وہ پھر میں نے کہا نہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے نا بچے تو انشاءاللہ پورا مہینہ اعتکاف کا بیٹھا کریں گے، تو یہ میری خواہش ہے، انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا، اور یہ انشاءاللہ ہر سال ہونا چاہیے پورا، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اور وہیں گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ، میں جو یہاں بیٹھا ہوں یہ مسجد کا حصہ ہے یہ جو میں ابھی آپ کو درس دے رہا ہوں نا، یہ بھی مسجد کا حصہ ہے، تو اس لحاظ سے میں یہی بیٹھا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا لائبریری، تو انشاءاللہ بہتر، کیونکہ میرا اکثر دن کا حصہ یہی گزرتا ہے لائبریری میں۔ جی احمد رضا بھائی۔ سب نفلی روزے میں مسجد سے باہر بھی تو جا سکتے ہیں نا؟ ہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1 مہینے کا روزہ جو 20 دن ہے پہلے، یہ نفل ہے، فرض تو نہیں ہے؟ نہیں فرض نہیں ہے، نفل ہے، بس کوشش ہوگی کہ مسجد میں رہیں۔ سنت بھی نہیں ہے؟ ہاں جی، سنت بھی نہیں ہے۔ ہاں جی انواز صاحب۔ ابھی جیسے آپ اعتکاف اگر رکھیں گے تو یہ آپ کا جو لائبریری ہے، یہ حصہ بھی چونکہ میں دیکھا ہوا ہوں، تو یہ بھی مسجد کے احاطے کے اندر شمار ہوگا نا؟ جی ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ ہے ہی مسجد کے احاطے میں شمار، یہ مسجد کا اسٹور تھا پہلے، تو بہت وہ تھا، ریئر تھا، تو پھر میں نے اس کو صحیح کرا کے اسٹور ساتھ والا بنا دیا، تو یہ پھر میں نے اس کو لائبریری میں شامل کر دیا اس کو، تو میرا اکثر ٹائم یہی گزرتا ہے، صبح سے شام تک، بس روٹی کھا کے پھر آ گیا، تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دے کے پھر آ گیا، سونا بھی میرا یہ ہوتا ہے، لیکن بچے پھر کہتے نہیں آپ سونے کے لیے ہمارے پاس آ جایا کریں، تو پھر سونے کے لیے جاتا ہوں۔ تو شکر ہے اللہ کا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ اتنا آنا جانا لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اب ایک ہی خواہش ہے ابھی کہ سولر لگ جائے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اعتکاف کی حالت، آپ علیہ السلام نے سر مسجد سے باہر نکالا، تو میں نے آپ علیہ السلام کے سر کو دھویا، تیل لگایا، سارا کچھ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام گھر میں صرف حاجت کے لیے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اٹیچ باتھ روم نہیں تھے مسجد میں، تو آپ علیہ السلام پھر وہاں آتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے جاہلیت میں ایک اعتکاف کی نیت کی تھی، میں نے نظر مانی تھی، تو کہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو میں پوری کر لوں؟ فرمایا کر لو پوری، یعنی کوئی مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو اگر نیکی کی، اگر کوئی نظر مانی ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ آخری جو سال تھا اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے اعتکاف کا ارادہ کیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ازواج مطہرات نے بھی کافی نے ارادہ کر لیا، تو پھر میں نہیں، اگلے سال پھر آپ نے اس کا ڈبل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اس حدیث میں کہ آپ علیہ السلام جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ فجر کا نماز کے پڑھ کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں دو موقف ہے کہ اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت کیا ہے۔ تو ایک موقف یہ ہے کہ فجر کے بعد داخل ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فجر کے بعد داخل ہوئے۔ دوسرا موقف یہ کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے تھے جانچ پڑت کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اب جو اعتکاف کی جگہ بنی ہے کیسے ہے، تو باقی جو عصر سے پہلے آپ جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں۔ فجر کے بعد داخل ہوتے تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ مغرب سے پہلے اعتکاف کی، یعنی 20 تاریخ کو، یعنی 21 کی رات سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہے اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد میں داخل ہو جائیں، اور اعتکاف جامع مسجد میں ہوگا، جو بہنیں وہ گھر میں اعتکاف کریں گی۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام مریض کا عیادت کر لیتے تھے، ایسے گھر میں جاتے ہوئے رکتے نہیں تھے، مطلب اس وقت واش روم کے لیے باہر جانا ہے تو راستے میں جاتے ہوئے اگر بیمار ہے تو پوچھ لیا کرتے تھے تیرا کیا حال ہے، لیکن الگ مریض کے لیے جانا تو یہ منع ہے کہ مریض کے لیے جا کے ان کی عیادت کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے اور جنازے میں شامل نہ ہو اور اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، مباشرت نہ کرے، ٹھیک ہے، صرف حاجت کے لیے وہاں نکلے، ٹھیک ہے، اور اعتکاف مسجد میں ہوگا اور روزے کے ساتھ ہوگا اور جامع مسجد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اعتکاف کی شرائط ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب اعتکاف کا ارادہ آپ نے فرمایا تھا، آپ کے لیے ایک بچھونا بچھایا گیا اور یہاں آپ کے لیے چارپائی رکھی گئی، تو بچھونا بچھایا جا سکتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اس سیپریٹ ہو تو اس میں چارپائی بچھائی جا سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے یہاں ایک میرا یہاں صوفہ بھی ہے اور ادھر میری چارپائی بھی ہے، مسجد کا حصہ بھی لائبریری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تھوڑا سا سیپریٹ ہو، مسجد کے اندر چارپائی سا مناسب نہیں رہے گی، الگ سے کمرہ ہو تو اس میں کوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام جب اس طرح اعتکاف کرتے تھے پھر چاروں طرف اس کو جو ہے نا وہ پردہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اب بھی سندھ میں ہوتا ہے یا شاید کسی اور جگہ ہوتا ہوگا، وہ جب اعتکاف کرتے ہیں تو پردے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل منہ بھی باہر نکلتے ہیں، منہ بند کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ مطلب زیادہ تاکہ معتکف جو ہے نا وہ فضول بات نہ کرے، کسی سے ملے جلے نہ اور ذکر فکر میں رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے ماشاءاللہ جی آپ نے اعتکاف کی جو ہے نا، جو معتکف ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، نیکیوں کا عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ نواز صاحب، معتکف جو ہے واز بیان کر سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا، کیونکہ ابھی وہ تو سارا دن جو ہے نا مسجد میں ہے بیٹھے ہوئے، تو جیسے رمضان ہے تو اکثر جو ہے نا ظہر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، عصر کے بعد آ جاتے ہیں، تو ان کو واز نصیحت دین کی جو ہے نا تبلیغ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، معتکف واعظ نصیحت کر سکتا ہے اور اذان بھی دے سکتا ہے، چاہے آواز باہر جا رہی ہے لیکن مسجد میں، کیونکہ مقصد مسجد میں بیٹھنا ہے تو عبادت کریں آپ، اور آپ درس و تدریس حاصل کریں۔ اب مثلا اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ کلاس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کلاس بھی پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ جائز کام جو مسجد میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جی، تو آج آپ نے الحمدللہ کتاب الصوم مکمل پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بعض اوقات دیکھتے نہیں اور اتنا کتاب الصوم، نماز، یہ وہ، الحمدللہ آپ نے پورا پڑھ لیا ہے۔ تو آج آپ نے کتنی حدیثیں پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ؟ تقریباً جو آپ نے اس کو 1900
56 سے آپ نے شروع کیا تھا، تو اس کا تقریباً آپ نے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی آپ نے حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ 1956 سے 2108 تقریباً کوئی 150 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 100 کے قریب ہم نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، کچھ حدیثیں بار بار آ رہی تھیں تو ان کا جو کچھ کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ تو حدیث کی روشنی میں کافی سارے مسائل آپ نے سن لیے، اسی طرح خوشی سے اور تسلسل کے ساتھ آپ تشریف لے آئیے گا۔ کل بھی بہت ہی پیاری کلاس ہونے والی ہے فضائل قرآن پر، قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت پر۔ کل کی ساری جو کلاس ہے وہ اسی پر ہے، قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی سورتوں کی فضائل، تو انشاءاللہ بہت معلومات ملنے والی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی شوق ذوق سے شامل ہوں اور ان چیزوں کو یاد رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔